بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد آج آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو آج ہم بیسیکلی بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آج کل کافی ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ جو ہیں، باقی فیلڈز میں بھی کافی ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، لیکن کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ بینگ اے ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسے استعمال کر سکتا ہے اپنی اسٹڈیز میں، اس کو ہم پریکٹیکل گائیڈ کے طور پہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم آج دیکھیں گے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، پروفیشنل ایڈیٹر نہیں ہوں میں، بس فیس ٹو فیس بات کرنے کا شوق ہے مجھے، مونیٹائزیشن کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا کوئی شوق ہے کہ اس فیلڈ سے پیسے کمائے جا سکیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بس تھوڑے سے کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں کہ اس پہ بات ہو سکے، تو میں وہ ٹاپکس چن کر لے کے آتا ہوں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا میں جو ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہوں، نہ لیٹ ہو جاتا ہوں کہ جی کہ یہ والا ٹاپکس جو ہیں وہ یوٹیوب کے الگوریدم کے مطابق بھی ہونے چاہیے کہ جی کہ اس کو آپ کیسے جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہو۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ جی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سی ہے وہ آپ اپنے ٹیچنگ اور اسٹڈی میں، وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہو۔ تو کیسے ہم استعمال کریں گے جی کہ کچھ اس کے باقاعدہ ٹولز ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کافی ان ہو چکی ہے یہ فیلڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ آپ کے لمیٹڈ ورژن کے طور پہ ٹولز ہیں جو ان سے وہ پیڈ ہیں، ان پیڈ ہیں سوری، کچھ لمیٹڈ ورژن کے ٹولز جو سے وہ ان پیڈ ہیں، اور اگر آپ ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں یا آپ فلی اس کے فلی فنکشنز یوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو پیڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ بینگ اے ٹیچر، جو ایک بندہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر رہا ہے، اگر وہ ٹیچر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سا ہے وہ اس کے دماغ کو یا اس ٹیچر کو ریپلیس نہیں کرے گا، وہ اس کے طریقہ کار کو دوسروں سے ڈیفرنٹ کر سکتا ہے، دوسروں سے امپروو کر سکتا ہے۔ وہ کیسے امپروو کرے گا کہ جی کہ آپ کا جو سا اے آئی ہے ول ناٹ ریپلیس ٹیچرز، بٹ ٹیچرز who are using artificial intelligence effectively may outperform those who are not using it۔ اب دیکھیں جس طرح میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے پاس 3 چیزیں کام کر رہی ہیں۔ مائک آپ کو میری شرٹ کے کالر کے ساتھ لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے، موبائل ہے جو میری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، سٹینڈ پہ لگا ہوا ہے موبائل، میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ کنیکشن ہے، اور میرے سامنے چیٹ جی پی ٹی اوپن ہے۔ اس کو میں نے ایک پرومپٹ دی ہے کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس نے ود ان سیکنڈز مجھے اب 40 منٹ کا سکرپٹ جو سا ہے وہ میرے سامنے اوپن ہے، یعنی کہ میں اگر چاہوں تو میں اپنی بات کو 40 منٹ تک آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فیملی بھی لاگنگ تو ہے نہیں، یہ اوٹ پٹانگ حرکت تو ہے نہیں یہ کہ جو آڈینس کو 40 منٹ تک انگیج رکھے گی۔ تھوڑی سی کام کی باتیں ہیں جو کہ 40 منٹ تک بورنگ لگتی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھیں گے کیوں؟ یہ ہمیں ٹائم بچا کے دیتا ہے، لرننگ کو امپروو کرتا ہے، اور جس سے ہماری ایجوکیشنل جو سا آؤٹ کم ہے وہ امپروو ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم جی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سا ہے وہ کمپیوٹر کی ایبیلٹی ہے، کمپیوٹر کی قابلیت ہے، جس کے ذریعے وہ نارمل جو سی انسانی صلاحیت ہے اس کو تھوڑا سا بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے، اگر ہیومن برین جو سا ہے وہ 10%
ایک ٹاپک کو گریب کر سکتا ہے تو اس کو آپ 15% کہہ لو، 20% کہہ لو، یا ایون 50% کہہ لو، 50% امپروومنٹ جو ہے وہ آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کر کے دیتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جی کہ اس میں 10-15 کام کر رہے ہوتے ہیں آپ، وہ کیا کام ہوں گے؟ وہ 10-15 کام ہوتے ہیں جی، آپ کسی بھی زبان کو کیسے سیکھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں اپنی قومی زبان کے علاوہ۔ مثال کے طور پہ آپ کسی دوسرے ملک کی جو سی قومی زبان ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کیسے سیکھ سکتے ہو؟ وہ آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ سکھا سکتی ہے۔ کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں مل رہا، وہ آپ اس سے لے سکتے ہو۔ آپ نے ایک تصویر کھینچنی ہے، فری ورژن ہے جو سا چیٹ جی پی ٹی کا، وہ آپ کو دن میں 3 تصویریں جو سی ہے وہ الاؤ کرتا ہے۔ جس طرح میتھ ہے، میتھ میرا کمزور ہے، میں اگر اپنی مثال دوں 9ویں 10ویں کا، اگر میں ٹیوشن پڑھا رہا ہوں تو ایکسرسائز کی میں 3 پیجز کی پکچر لوں گا، اس کو چیٹ جی پی ٹی کے اوپر ڈال دوں گا تو وہ مجھے آنسر وہیں پہ دے دے گی۔ شارٹ اینڈ بریف ہوں گے، شارٹ اینڈ بریف ہوں گے، شارٹ اینڈ بریف آنسرز ہوں گے، لیکن وہ ہمیں جواب دے دے گا۔ کنٹینٹ جنریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی، ابھی جس طرح میں ابھی بات کی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کنٹینٹ جنریٹ کر کے بات کر رہا ہوں، اسپیسیفک کنٹینٹ جو سے آپ جنریٹ کر سکتے ہو۔ آپ امیج جو سے کریٹ کر سکتے ہو۔ جن کے پاس میرا نمبر ہے، جو اسٹیٹس وغیرہ میں لگا رہا ہوتا ہوں اکثر، وہ بھی جنریٹڈ ہوتے ہیں، اے آئی جنریٹڈ ہوتے ہیں، ڈیٹا اینالائز ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی پرسنلائزڈ جو سی ہے وہ لرننگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن اور ہر جگہ پر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کر سکتے ہیں۔ آپ لیگل ڈاکومنٹس جو سی ہیں ان کی ٹرانسلیشن، آپ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ویزاز کے جو سے ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ ٹرانسلیٹرز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب آپ اس کو اپنے طریقے سے ٹرانسلیٹ کر کے اس کا جواب جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ رپورٹ رائٹنگ میں یوز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ گوگل سرچ ہے، یوٹیوب ریکمنڈیشنز ہیں، گوگل میپس ہیں، وائس اسسٹنٹس ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے، اس سب میں آپ جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو اپنے روزمرہ کے کام جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایجوکیشن میں کیوں ضروری ہے؟ ایجوکیشن میں اب اس وجہ سے ضروری ہے کہ ٹیچرز کی اگر ہم بات کریں، ٹیچرز میں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لیسن پلاننگ کی، کہ آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں جو چیز اس نے پڑھانی ہے جا کر ٹیچر نے، تو وہ کیسے پڑھائے گا، کیا پڑھائے گا؟ اب کتاب تو ہے، کتاب تو گورنمنٹ نے دے دی، اب یا تو وہ جا کے لائنز ڈیفائن کر کے آئے گا کہ ٹھیک ہے جی کہ جو لکھا ہوا آیا ہے وہی پڑھا دیا، ٹھیک ہے، اس کا کام ہو گیا۔ آگے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، وہ کلاس ہے، اس کا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو اس کو الاٹ ہوا تھا اس کے پیریڈ میں اس نے دے دیا، اپنی طرف سے وہ کلاس لے کے آ گیا۔ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیسن پلاننگ کر سکتا ہے، کوشچن پیپر جنریشن ہے، کوشچن پیپر اگر وہ نہیں بنا سکتا تو وہ پورا چیپٹر جو ہے اگر اس کے پاس فلی پیڈ ورژن ہے تو وہ پورا چیپٹر ڈال کے یا پوری بک جو ہے اس کا سافٹ ورژن ڈال کر اس میں اپلوڈ کر کے چیٹ جی پی ٹی میں وہ فل پیپر جنریٹ کر سکتا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس دفعہ کا جو سا کریکلم بنایا گیا ہے، اس دفعہ کی جو سی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے بکس بنائی ہیں، اس کا 30-35% جو سا مٹیریل ہے یا 35% پورشن کہہ لیں، وہ آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہی بنا ہوا۔ روبرک کریشن ہے، روبرک کریشن آپ کہتے ہو کیز کو، کہ جس کے تھرو آپ آنسر شیٹس جو سی ہیں وہ چیک کرتے ہو۔ اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ ہے، اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ آپ کیسے کر سکتے ہو، وہ بھی آپ اس ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر کے تھرو آپ سافٹ ویئر بناتے ہو۔ اور اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ، اس کے اوپر آپ اپنا ٹیسٹ وغیرہ آپ اس کے جن سے کہتے ہیں پیپرز جن سے ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہو، تو وہ ود ان منٹس آپ کو وہ سارے کا سارا پیپر چیک کر کے اس کی اسیسمنٹ کر کے پاس اور فیل کر کے بچے کو آپ کو بتا دیتا ہے جی کہ یہ اس کے ویک پوائنٹس ہیں اور یہ اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں۔ پاور پوائنٹ کی سلائڈز وغیرہ بنا کے دے دیتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی لیول کے جو ٹیچرز ہیں جو ملٹی میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کنٹینٹ کی ٹرانسلیشن ہے۔ ابھی آپ سے ڈسکس ہوا کہ کنٹینٹ کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے،
یہ سارا کام کرنے کا مطلب جو سا ہوتا ہے یہ ہے جی کہ یہ ٹائم سیو کر رہا ہوتا ہے آپ کا، یہ ٹائم سیو ہوتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے اب اگر یہی بات ہم اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کریں تو وہ کیا کریں گے کہ جی کہ وہ ایک ٹاپک لیتے ہیں، اگر ٹیچرز کی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ وہ ٹاپک اٹھا کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہو، چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالتے ہو، تو جو ٹیچر کام کر کے گیا ہے 30 منٹس میں یا 45 منٹس کے پیریڈز میں کر کے گئے ہیں، وہی آپ 10 منٹ کے یا 15 منٹ کے لیکچر جو سے ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہو۔ میری یہ پرسنلی آزمائی ہوئی چیز ہے کہ جو ایم ایس میں یا جب میں ماسٹرز کی ڈگری کر رہا تھا تو کچھ ٹاپکس جو سے وہ مجھے سمجھ نہیں آئے تھے، تو ویکینڈز میں یا جب میرے آف ڈیز ہوتے تھے یونیورسٹی سے تو یوٹیوب پہ میں وہ ٹاپک ڈالتا تھا، تو 10-15 منٹ کا جو سا ہے وہ ایک میرے پاس لیکچر آ جاتا تھا، وہ جو سا 1.5 گھنٹے کا کام تھا وہ میرا 15 منٹ میں یا 20 منٹ کا جو سا ہے وہ میکسیمم مجھے لگتے تھے، اور وہ سارے کے سارے کنسیپٹس میرے کلیئر ہو جاتے تھے۔ اور یہ والا کام جو سا ہے وہ انڈیا کے جو سے پروفیسرز اور لیکچرز ہیں ان کی جو سی کلاسز ہیں آئی ٹی اور کمپیوٹر کی، وہ بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے تو پاکستانیوں نے تو بس میمز بنائی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو پولیٹیکل کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، یعنی کہ الٹے کام سیکھے ہوئے ہیں ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس طرح کے لحاظ سے انسٹنٹ ٹیوٹرنگ ہو جاتی ہے۔ اب تو ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ٹیوشن سینٹرز ہیں یہ بھی خطرے میں آ گئے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے، کہ آپ کو ایک دم سے آپ کو آن لائن چلتا پھرتا جو سا ہے وہ آپ کو ٹیوشن سینٹر ملا ہوا ہے۔ ہوم ورک اسسٹنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹس کو ہوم ورک ملتا ہے، تو ہوم ورک میں مدد بھی جو سا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کچھ سافٹ ویئر جو ہیں وہ دے سکتے ہیں ان کو۔ ریسرچ ہوتی ہے، ان کو ریسرچ میں اسسٹنٹس دیتے ہیں، رائٹنگ امپروومنٹ کر سکتے ہیں، گرامر جو سی ہوتی ہے اردو کی یا انگلش کی جو سی گرامر ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہے بندہ، اسکل ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یونیورسٹی اور کالج اور اسکول آپ کو جو ہے وہ صرف پڑھاتا ہے، آپ کو اسکل ڈیولپ کر کے نہیں دیتا، آپ کو صرف پڑھایا جاتا ہے، آپ کو کمانے کے طریقے جو ہے وہ نہیں بتائے جاتے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آپ کو کمانے کے طریقے نہیں بتائے جاتے، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، تو پھر آپ کو واپس سہارا جو ہے وہ یہ اس کا لینا پڑتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا۔ تو کیوں نہ اسکول کے دوران ہی، کالج کے دوران ہی اور یونیورسٹی کے دوران ہی یہ کام کیا جائے۔ تو جب یہ سہولت موجود ہے تو اس سہولت کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ پھر کچھ اس ساری تقریر کا کرسٹ جو سا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ٹولز ہونے چاہیے آپ کے پاس جن کے ذریعے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو وہ ٹولز کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر اب وہ مثال ایک بنی ہوئی ہے جی، لاہور جانے کا جو سا ہے وہ رستہ سب بتا دیتے ہیں، طریقہ اور کرایہ کوئی نہیں دیتا۔ طریقہ اور کرایہ بھی ہے، ٹولز جو سے ہیں ان میں کچھ ابھی آپ کو بتایا، کچھ پیڈ ہیں اور کچھ ان پیڈ ہیں۔ کچھ جو سے ہیں فری ورژن جو سے ہیں وہ فری ویئر جن کو آپ کہتے ہو ٹیکنیکلی اسپیکنگ، وہ فری ویئرز ہوتے ہیں، فری ویئرز ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ اور کچھ جو سے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں ان میں ساری کے سارے ورژن جو سے ہیں، سارے فیچرز جو سے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہو، اور لمیٹڈ ورژنز یا لمیٹڈ فیچرز جو سے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہو اس کے فری ورژن میں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے جو ابھی میں استعمال کر رہا ہوں جیسے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ساتھ ساتھ وہ اسکرپٹ جنریٹ ہو کر ساتھ ساتھ میرے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے ایک چیز سیکھنی پڑے گی جس کو آپ کہتے ہو پرومپٹ انجینئرنگ۔ پرومپٹ انجینئرنگ آپ کہتے ہو جی کہ ایسی چیز کو جس کے ذریعے آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کو سوال دے رہے ہو، ایک سکرپٹ دے رہے ہو کہ جی کہ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اس کے متعلق مجھے سکرپٹ لکھ کے دیں، ایک تقریر لکھ کے دیں۔ مثال کے طور پر ایک عنوان دے رہے ہو 14 اگست پہ بابا قوم پر، علامہ اقبال پر میں نے تقریر کرنی ہے، مجھے ان کے متعلق انفارمیشن چاہیے، تو وہ ود ان 1 to
منٹس آپ کو یہ ساری کی ساری ان کی انفارمیشن نکال کے دے دے گا. اور ابھی میرے ساتھ آپ کے پاس یہی ہوا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کو یہی کہا جی کہ میں نے ایک کلاس لینی ہے. میں نے پرومپٹ اس کو دیا جی کہ میں نے ایک کلاس لینی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایجوکیشن میں ہم ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ وائز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس نے 40 منٹ کا لیکچر جو ہے وہ میرے سامنے نکال کے رکھ دیا. سب سے پہلے جو سا ٹول ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ کیسے استعمال کرو گے؟ اس میں لیسن پلانز آتے ہیں, اس میں آپ کی ورک شیٹس آتی ہیں, اس میں آپ کوشچن پیپر بنا سکتے ہو, اس میں آپ کوئزز بنا سکتے ہو, اس میں آپ کلاس روم ایکٹیویٹیز بنا سکتے ہو, اس میں آپ رپورٹس بنا سکتے ہو, اور اس میں آپ پیرنٹس کو جس طرح آپ نوٹس بورڈ پہ نوٹس لگاتے ہو نا, آپ اس کو نوٹس بھیج سکتے ہیں پیرنٹس کو. آپ پیرنٹس کو ریزلٹس بھیج سکتے ہو اس کے تھرو. اب جس طرح ایگزامپل پرومپٹ ہے کریٹ a 40-minute lesson plan for example on photosynthesis for grade 8 students including learning objectives, activities and assessment. ایک لائن لکھنی ہے, وہ سارے کا سارا آپ کو وہ پلان لکھ کے دے دے گا جو آپ نے 40 منٹ کے پیریڈ میں 8ویں کلاس کے بچوں کو فوٹوسنتھسس کے ٹاپک پہ پڑھانا ہے. 40 منٹ آپ کے اس نے 1 منٹ میں 40 منٹ کا مٹیریل اٹھا کے آپ کو دے دیا. آپ اٹھاؤ گے, اس کو کاپی کرو گے, ایم ایس ورڈ پہ لے کے جاؤ گے, اس کو اپنے طریقے سے ایڈٹ کرو گے, اپنے طریقے سے اس کو پالش کرو گے اور پرنٹ نکالو گے, اپنی فائل میں لگا لو گے, یا اپنا لیپ ٹاپ لے جاؤ گے کلاس میں, جس طرح آپ ایزی سمجھتے ہو. اس کے بعد دوسرا جو سا ٹول ہے وہ گوگل جیمینائی ہے. بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا گوگل جیمینائی کا. ریسرچ اسسٹنٹ ہے, وہ ڈاکومنٹس کو سمرائز کر کے دیتا ہے, کنٹینٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے, تصویریں بنا کے دے گا آپ کو. آپ اسے اپنے آئیڈیاز کے بارے میں ڈسکشن بھی کر سکتے ہو. ہائی لیول کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں اس سے. آج کل نیا چل رہا ہے مائکروسافٹ کو پائلٹ. کو پائلٹ آپ کو پتا ہے اس کے کنسیپٹ کیجیے کہ 2 بندے سائملٹینیسلی ایک پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں, اسی وجہ سے اس کو پائلٹ کہتے ہیں. ایک ایسا سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ نے لانچ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں, تو آپ کے کچھ ایکسیس جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ریسرچ فیلو کے پاس ایکسیس ہوگی, تو آپ ایک ہی پروجیکٹ پہ ایک ٹائم پہ 2 مختلف لوکیشنز پہ جا کر اس پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے جی, ایم ایس آفس جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوا ہوتا ہے, اس میں ورڈ ڈاکومنٹس پہ کام کر سکتے ہو, پاور پوائنٹ کی جنریشنز, پاور پوائنٹ کی سلائڈ جنریٹ کر سکتے ہو, اور ڈیٹا انالیسس کر سکتے ہو. پھر آتا ہے جی کینوا. نام سنا ہوگا آپ نے, تصویریں وغیرہ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں کینوا میں, آپ پریزنٹیشنز بنا سکتے ہو, آپ پوسٹرز بنا سکتے ہو, آپ انفوگرافکس بنا سکتے ہیں, کلاس روم کا مٹیریل بنا سکتے ہیں, کلاس روم کے لیے پوسٹرز بنا سکتے ہیں, چارٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں. بنے بنائے چارٹس ہوتے ہیں, وہ آپ تھوڑا سا ایڈٹ کر کے اسکول کا نام, کالج کا نام لکھ کے پرنٹنگ پریس والے کو بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ایز اٹ از اس کو پرنٹ نکال کے دے دیں, جس کو اب وہ کہتے ہیں جی پینافلیکس بنا کے دے دیں, پینافلیکس میں پرنٹ کر کے وہ بھیج دیتا ہے آپ کو. یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ اے آئی میں ہو رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہو رہا ہے, جس کو آپ یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ایجوکیشن کہتے ہو. اچھا, پھر میجک اسکول ہے, ایک سافٹ ویئر کا نام ہے. یہ سارے کے سارے گوگل میں آپ کو فری مل جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ چورن بیچنے والے بہت ہیں. 500 کا کورس بیچ رہے ہیں, 5000 کا کورس بیچ رہے ہیں, 20,000 کا کورس بیچ رہے ہیں, لیکن فری ورژن میں سکھائیں گے, لمیٹڈ سکھائیں گے, سکھا کر اپنا 5,000 10,000 کھڑا کر کے آپ کو باہر بھیج دیں گے. اور آپ کو کہیں گے جی کہ اگر آپ نے فل ورژن آپ نے سافٹ ویئر کا خریدنا ہے تو آپ اپنے پیسے لگائیں. وہاں پہ آپ پہلے ڈالرز میں آپ جا کر وہ سافٹ ویئر پرچیز کرو گے. پھر آپ جب مارکیٹ میں جاؤ گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا جی کہ مارکیٹ اتنی سیچوریٹڈ ہے کہ آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے. تو آپ نے وہ جو پرچیز کیا ہوگا تو آپ کو یہ لگے گا جی کہ آپ نے وہ والے پیسے اپنے ضائع کر دیے. فری ورژن سے شروع کریں, اپنی مارکیٹ ویلیو بنائیں, پہلے لوکل مارکیٹ میں بنائیں, چھوٹے اسکیل سے شروع کریں, اور پھر آہستہ 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 جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ تک چلا جاتا ہے بندہ. ابھی تک جو سے ڈسکس ہوئے ٹولز وہ تھے ٹیچرز کے لیے. اسٹوڈنٹ کے لیے کون سے تھے؟
اسٹوڈنٹس میں آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ڈیولنگو ہے لینگویج کا جو سا کافی مشہور جو سا ڈیولنگو. اب اس میں انگلش، عربک، فرینچ، چائنیز، اسپینش، کوئی بھی آپ لینگویج جو سی ہے وہ وہاں سے سیکھ سکتے ہو. کوئزلیٹ ہے، اس میں فلیش کارڈز کے ذریعے آپ کوئزز دیکھ سکتے ہو اپنے. پریکٹس ٹیسٹ ہے، اسٹڈی گائیڈز ہیں. اس کے بعد گرامرلی ہے، گرامرلی آپ ریسرچ کے لیے استعمال کرتے ہو، آپ ساری چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو. کریکٹ جو سا گرامر وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ووکیبلری اپنی کیسے بڑھا سکتے ہو، نئے لفظ کیسے سیکھ سکتے ہو، یہ سارا سافٹ ویئر اس میں آتا ہے. لیسن پلاننگ کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئرس ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. اب اسیسمنٹ گوگل کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اسیسمنٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہ دیتے ہیں، سافٹ ویئرس دیتے ہیں. آپ اس سے اپنے پیپرز بنا سکتے ہیں، ریسرچ پیپرز بنا سکتے ہیں. آپ اپنا ریسرچ پیپر بناؤ گے ایک ٹاپک پہ، وہ اٹھا کے گوگل پہ چلے جاؤ گے، وہاں سے کہو گے جی کہ مجھے ایک ایسا سافٹ ویئر چاہیے جو پلیجرزم جو سا ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے اور اس پیپر کو پڑھ کر یہ نہ لگے کہ یہ کمپیوٹر سے جنریٹ ہوا ہے، بلکہ یہ لگے کہ انسان نے بنایا ہوا ہے، انسان نے لکھا ہوا ہے. آپ کو وہ والے سافٹ ویئرس بھی مل جائیں گے. پریزنٹیشن کیسے کریٹ کرنی ہے وہ مل جائے گی. آپ نے ایکسل کی شیٹس جو ہیں وہ کیسے کریٹ کرنی ہے، صرف ڈیٹا انپوٹ کر کے آپ کو وہ مل جائیں گے. فارمولاز وغیرہ کیسے لکھنے ہیں، آپ نے پورا فارمولا نہیں لکھنا، آپ نے صرف ڈیٹا دینا ہے، اس کو کمانڈ دینی ہے، وہ سارے کا سارا لکھ کے آپ کو دے دے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایتھیکل یوز ہونا چاہیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. آپ کی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سب پازیٹیو وے میں، میمز بنانے میں نہیں، ایک دوسرے کے کریکٹر ایسیسینیشن میں نہیں ہونی چاہیے. امیجز بنانے آگے تو یہ نہیں کہ آپ ان کے کپڑے، دوسرے مخالف جو ان سے لوگ ہیں ان کے کپڑے اتارنے شروع کر دو، آپ ان کی ڈیپ فیک جو سی تصویریں بنانے شروع کر دو. یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں انڈسٹریز کی جو سی لاسٹ ٹاپک ہے، 20 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے آپ کی. لاسٹ ٹاپک ہے کہ کون سی انڈسٹری جو سی ہے وہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ سیکھ کر ہٹ کر سکتے ہو. اس میں اے آئی لٹریسی ہے سب سے پہلے، پھر پرومپٹ انجینئرنگ ہے، پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ڈیٹا انالیسز ہے، پائتھن ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، کریٹیکل تھنکنگ ہے، سائبر سیکیورٹی ہے. یہ کچھ مین جو سی لیئرز ہیں، ان میں آپ اپنا کام کر سکتے ہو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے. پھر اس کے بعد جو سا ہے آپ نے بچنا ہے انکریکٹ انفارمیشن سے. اوور ڈیپینڈنسی نہیں کرنی، اپنے دماغ سے بھی سوچنا ہے کہ یہ نہ ہو گیا اپنے ہر چیز جو سی ہے وہ اٹھا کر وہ جو سا ہے وہ انٹرنیٹ کو دے دینا ہے. وہ لطیفہ ایک بنا ہوا ہے جی کہ یوٹیوب سے دیکھ کر دادا ابو کا آپریشن کر رہا تھا، انٹرنیٹ چلا گیا اور دادا ابو بھی چلے گئے. یہ والا کام نہیں کرنا. ٹرسٹڈ سورسز استعمال کرنے ہیں، ایتھیکل یوز کرنا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہیلپر کے طور پہ استعمال کرنا ہے، فلی ریپلیس نہیں کرنا اس کو. ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے سیکھنا ہے. ٹیچرز کے لیے ٹیچنگ اسسٹنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ کے لیے لرننگ اسسٹنٹ ہے. بہت شکریہ.